آپ جانتے ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر امام کی غیبت کیا جائے، امام کی اگر غیبت کیا جائے اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھا جائے، جب تک اس بندگی کا نام جو نماز ہے حقوق اللہ ہے، کیا ہے؟ نماز حقوق اللہ ہے، لیکن نماز پڑھانے والا حقوق العباد ہے، امام حقوق العباد پر فائز ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے تو ہو سکتا ہے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ معاف فرما دے گا، یہ حقوق اللہ۔ لیکن اگر امام و خطیب کی الغیبت و اشد من زنا کسی جگہ پر بیٹھ کر کے ہم سب مل کر کہیں ہوٹل پر، گھر پر، مکان پر، مکی پر اگر ہم غیبت کرتے ہیں یا اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس امام سے آپ حقوق العباد کا فیض اور اس کے پاس آ کر آپ معافی نہیں مانگیں گے، چونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ یہ امام ہے، قوم کی بات کرتا ہوں، انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر ایک گھر سے دوسرے گھر والوں سے نفاق ہو جائے، حسد رکھتا ہو، بغض ناد ہو، تو کل کی شب برات کے رات میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑا قریب مسئلہ اسلام کا۔ تقریر تو بہت ہوتی ہے، واضح بیان تو بہت ہوتا ہے، نصیحت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی بات اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ انسان وہ سب سے بہتر و بالا افضل والا ہے جس کا دل ایک مومن، ایک مرد مومن سے محبت سے پیدا ہو جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج گھر بن رہا ہے تو نفاق ہے، موٹر گاڑی آ رہی ہے تو نفاق ہے، ایک خاندان کا 4 بھائی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے۔ لیکن اگر یہی کو اخلاق سے کیا جائے، محبت سے کیا جائے، تو اگر نگاہ انسیت سے، نگاہ الفت سے اس مکان کو دیکھا جائے، وہاں سے اس مکان سے زیادہ ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا ہو، گھروں میں برکتیں پیدا ہو سکتی، لیکن ہمارے اندر انسیت نہیں۔ نفاق ہے، قوم کے اندر میلاد تو کرتا ہے، میلاد سنتا ہے، کانفرنس کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، نعت و منقبت پڑھتا ہے، مولا حسین کی نعت پر سبحان اللہ کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، تمام کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو قوم کو اپنے حقوق العباد پر عمل جامع نہ کر سکو، مولا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خواجہ غریب نواز کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعت و منقبت کو سننا ثواب ہے، لیکن حقوق العباد کو عمل کیا۔ اگر کسی کے غیبت کیا، کسی کو تکلیف دیا، کسی کو اذیت دیا، کسی کو پریشانی کیا، اگر بندہ جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ شب برات کے رات میں، رات کے سناٹے میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل پڑھنے والے مسلمانوں، آویس کرن کے عاشق رسول سے دیوانہ گانے عشق ہو کر تڑپ کر رات کے سناٹے پہ سجدہ کرنے والوں، اس وقت یاد کرو اگر شرابی ہے تو اس وقت اس رات میں شرابی انسان اگر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لے کہ مولا بہت دن تک شراب پیتا رہا، بہت پیتا رہا، لیکن میں آج اس مساجد میں تحیت الوضو یا شب برات کی نفل کی وجہ سے میں تیرے بارگاہ مولا تو غفار ہے، مولا تو ستار ہے، مولا تو رحمان و رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، آئندہ اس رات کے صدقے سے دوبارہ شراب نہیں پیا جائے گا، اللہ اسے معاف عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ اگر کاش شرابی انسان جرابی ہے اور شرابی کو گھر میں دعوت ہے، آج کا مسلمان شرابی کے یہاں کھانا ضرور کھانے پہنچ جاتا ہے، ایک جوا کھیلنے والا ہے،
میں تو 3 بات بتا کر اپنی تقریر ختم کروں گا، چونکہ ہمارے درمیان حائل سید مفتی صاحب قبلہ مقدس العالی علینا تشریف فرما ہے، ان کی بھی آپ کو تقریر و واضح بیان کرنا ہے اور تمام نعت و منقبت بھی سماعت کرنا ہے۔ بہت اچھی بات کو بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات اسلام کی زندگی کا شعور کیا ہے، بات کو سمجھیں آپ ایک دم دل سے غور سے لگا کر آؤ قریب بڑھ جائیے، آؤ قریب آ جائیے، ایک دم قریب آ جائیے، آؤ قریب آئیے، تھوڑا سرک پہ آ جائیے، سرک پہ آئیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر کہیے یا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس مسلمان کا نعت کی لہجہ تو پسند ہے، اس مسلمان سے 95% 75% حضرت سیدنا اویس کرن، یہ 12 مہینے کا 1 مہینہ پر کہیں درجات کا امتیاز ہے۔ ہفتہ کا دن سب سے افضل دن کون ہے؟ اس دن کا نام ہے جمعہ۔ کیا نام ہے؟ اسے جمعہ عیدین جمعہ کہا گیا، تو بڑا افضل ہے۔ لیکن آپ غور کریں تقریباً 60% مسلمان سے یہ فاتحہ درود والا مسلمان، یہ سنی جماعت کا مسلمان، ہم بھی بریلوی ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ایک عشق و انسان کے ساتھ صرف فاتحہ نظر بچا ہوا ہے، کیا بچا ہے؟ فاتحہ اور نظر بچا ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے نظر کس کا ہے، نہ وہ ماں کو معلوم ہے، نہ گھر کے مرد کو معلوم ہے۔ مولوی صاحب یہ تہوار کا ہے، اس مہینے کو فاتحہ کر دیا، کیا عشق ہے، کیا اسلام ہے، کیا جذبہ ہے، وہ جنتا ہے، حلوہ بنے گا، 12 اول منایا جائے گا، خواجہ غریب نواز کا فاتحہ ہوگا، لیکن پوچھا جائے نظر کس کے نام سے ہوگا؟ عورتیں گونگی ہے، مرد گونگا ہے، کوشا نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، اس کی تاریخ کی چپٹر کو کھول کر کے اپنے اسلاف کے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ کر، اس کے ہسٹری کو پڑھ کر ان کے طرف ہم گامزن اس کے راستہ پہ چل سکیں۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کب چلیں گے آپ؟ اب دیکھیں، میں اویس کرن سے بڑی محبت کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہوں، غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، مولا علی سے محبت کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں، پورے دنیا کے اسلام کے تاریخ کے تمام بزرگان دین سے محبت کرتا ہوں۔ میری ماں بیٹھی ہے، میرا باپ بیٹھا ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، غوث اعظم سے محبت ہے، ہمارے طرف توجہ کر دیجیے، آج جلسہ سے بڑی محبت ہے، جلسہ پر انقلاب ہے، بڑا فوکس ہے، لیکن مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتاؤ آپ اپنے باپ کا احترام کتنا کرتے ہیں؟ اگر قوم کے جوان سے پوچھا جائے ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ اویس کرن سے بڑی محبت ہے، اللہ کے نیک صالحین عابدین صالحین بندے محبت کرنا چاہیے، لیکن جو جنت کا دروازہ ہے کبھی اس کے لیے آپ نے سوچا؟ کبھی جو ماں جنت ہے کبھی اس کے لیے آپ نے سوچا اس ماں کی زندگی کیا ہے؟ اولاد شادی کرنے کے بعد ماں کو بھول جاتا ہے، شادی کرنے کے بعد باپ کو بھول جاتا ہے، شادی کرنے کے بعد دادی دادا کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب و انصار کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اگر اویس کرن کا فاتحہ نہیں کیا جائے گا اللہ معاف کر دے گا، خواجہ غریب نواز کا نظر نہ کیا جائے گا تو معاف کر دے گا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب و سنت نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ماں باپ کے احترام کرنا فرض عین ہے، ماں باپ کی عزت و وقار کرنا فرض عین ہے۔ اگر جو نیک اس بندے نے اُفٍ لکم ولم تعبدون، ماں باپ کو تیزی آواز سے بات کرے گا اللہ اسے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر میں یا میدان محشر میں یہ فاتحہ نظر نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا نماز پڑھا ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ نماز پڑھا ہے کہ نہیں؟ بندگی کیا ہے کہ نہیں؟ ریاضت کیا ہے کہ نہیں؟ تپسیا کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پوچھے گا کہ روزہ رکھا یہ آنے والا 10 دن کے بعد سیام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام سے روزہ رکھا کہ نہیں؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز و صلاۃ کے بعد زکات دیا کہ نہیں؟ صاحب حیثیت ہو گیا، حج کیا کہ نہیں؟ پوچھ یہ ہوگا، نظر نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर। बेशक कौम को पूरा फोकस फातिहा पे है, उसका डर है अगर फातिहा न कराएंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे, गुनाह कबीरा के मुस्तहिक हो जाएंगे, वाजिब है, फर्ज है, ये है वो है। लेकिन फातिहा करना तबर्रुक का काम है, घरों में बरकतें पैदा हो जाती। बोलिए सुभान अल्लाह। घरों में फैजान हो जाता है अगर आवेश करन का इश्क से बंदे बैठ कर दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह के बारगाह में दुआ करे, मौला तू आशिक़े रसूल है। करन के पहाड़ पर चट्टान पर खड़े होकर बंदगी करने वाला बंदे का नाम आशिक़े रसूल आवेश करन है। जब खड़ा हो जाता बकरी के चराने वाला चरवाहा, बैल को और ऊँटों को चराने वाला चरवाहा जब पहाड़ के चट्टान पर आप ऐसी कोच में बैठकर, पंखा के नीचे बैठकर, ठंडी गर्मी सर्दी में घर के अंदर बैठकर बावजू होकर नमाज नहीं पढ़ पाते, जिसके नजर करते हैं उस बंदे का नाम सैयदना आवेश करन है। पहाड़ के चट्टान पर जब खड़े होते आपके जलते हुए धूप के शिद्दत से आपके पाँव में छाले पड़ जाते, उसे आशिक़े रसूल आवेश करन कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आशिक़े रसूल आवेश करन कहते हैं। अगर हमको चाहिए कि अदाए जिंदगी यही है, अदबे जिंदगी यही है, तरबियत जिंदगी यही है, अगर हम आशिक़े रसूल बन जाएं, अदाए आशिक़े आवेश करन बन जाएं, तो हम यहाँ भी कामयाब हो सकते हैं, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएं। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर शायर मुल्क हिंदुस्तान, बादशाह तरन्नुम, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम मोहम्मद अफरोज़ रज़वी शाह साहब की बला की आमद हुई है। सारे लोग नारों के गूंज में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। हजरत के खिताब के बाद कारी तौफीक रज़ा इस्माइली कुछ मिनट के लिए माइक पर आएंगे। उनके बाद भाई अफरोज़ रज़ा रिज़वी गोरखपुरी आप उनको समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। तो फोकस बड़ी नज़र पे है, माँ बाप पर नहीं है। आप जानते हैं, एक बात बताऊं कि माँ बाप का जो फर्जियत है, फ़राइज़ है, उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नमाज को क्या कहते हैं? ये फ़र्ज है लेकिन हुकूकुल्लाह है। क्या है? लेकिन अगर इस माँ की ममता को तोड़ दिया, अगर इस बाप के ममता को तोड़ दिया, अम्मा नाराज हो गई, तो आप ये समझे कि अल्लाह उसका रसूल नाराज हो गया। अल्लाह अल्लाह। कौम जलसा जुलूस करने के बाद ये पैगाम लेके जाओ, जिसकी ज़ईफ़ुल उमर माँ हो या जवान माँ हो या बाप हो, सबसे बड़ी जलसा की तरबियत यही है जो इसने अपने माँ दुनिया में सारी जगह से, जहाँ से दुआ रद्द कर दिया गया। क्या बात है। दुआ रद्द कर दिया गया हो, अपने माँ की कदम को पकड़े आप, माँ बाप का पेशानी चूम कर कहें अब्बू जान। अगर बीवी ने, इस माँ ने ज़ईफ़ुल उमर की आँख के आंसू के कतरात जमीन पर गिरने से पहले इस रिदाए चादर के सदके से अल्लाह उसे शिफायाबी अता फरमा देता है। लेकिन कभी कौम का मुसलमान कभी अपने माँ से प्रैक्टिकल किया कि माँ से दुआ कराया जाए, माशाअल्लाह। कभी किसी कौम का जलसे जुलूस करने वाला मुसलमान एक इमाम से, खतीब से, पीर साहब से तावीज़ लिखा सकता है, लेकिन माँ से दुआ नहीं करा सकता है। आज अगर माँ से दिल के गले से लगाकर, चिपक कर, रो करके कहे अम्मी मेरी गुनाहों को मेरे लिए दुआ कर दें, रिज़्क़ का इजाफा नहीं हो रहा है, माँ रिदाए चादर को आसमान पर उठाकर सिर्फ दुआ कर दे, चादर नीचे नहीं आएगी, रिज़्क़ का इजाफा शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब ये मुसलमान समझेगा? मुसलमान को समझने की जरूरत। मैं बताना चाह रहा था
جس کی محفل ہے آوے سے کرن علیہ رحمت، پہاڑ کے چٹان پر بندگی کرنے والا بندے کا نام عاشق رسول آوے سے کرن ہے۔ بس اس بات کو بتا کر میں تقریر ختم کرتا ہوں، اس تاریخ کو آپ پڑھیں۔ آپ کی ماں بہت ضعیف العمر تھی، آنکھیں کمزور تھی، نابینا تھی، دانت نہیں تھی ان میں۔ آپ چرواہے تھے لیکن نماز بہت پڑھتے تھے، بندگی بہت کرتے تھے، ماں کے احترام کرتے تھے، کھانا پکاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر سالن میں روٹی بول کر منہ میں کھلاتے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس تابعین مجاہدین کا نام، مجاہد کا نام، اس مولا علی کا چاہنے والے بندے کا نام، وہ عاشق رسول کا نام آویس کرن ہے، آویس کرن ہے۔ اب اس تاریخ کو اپنے دلوں میں آپ بسائیں کہ جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس بات کو آپ کے دل میں اتار دوں تو اگر آپ ماں باپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آویس کرن نے اپنے ماں سے کہا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اپنے بٹن کو کھولتے اور تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے، مجھ کو کرن کے پہاڑ سے ایک عاشق کا خوشبو آتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مجھے نہیں دیکھا، میں اسے نہیں دیکھا، لیکن مجھ سے محبت بہت کرتا ہے، بڑا عشق ہے، بڑا عشق جذبہ آپ کے اندر ہے۔ مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے ادائے زندگی پہ چلتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ کچھ دل میں تڑپ ہوا کہ آپ نے سوچا کہ ماتھے کے نگاہوں سے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں بھی صحابی بن جاؤں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک عشق کا جذبہ پیدا ہوا، جذبہ تھا بھی پہلے سے، بہت جذبہ تھا، اور ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ آئے ہائے، آج اس اولاد سے پوچھو ماں کو تبرع الفاظ سے کس قدر سے آج کا مسلمان، میرے طرف دیکھیں، آپ ادھر ادھر مت دیکھیں، باتوں کو سنیں، نعت بہت سننا ہے آپ کو، میری بات کو سن لیں پھر نعت آپ سنیے گا، بات کو سنیں۔ آویس کرن کے دل میں جب تڑپ پیدا ہوا کہ ماں کو چھوڑ کر جائیں، ماں کو چھوڑ کر سفر کیسے کریں، یہ آپ کے نابینا ہیں، اور عاشق رسول نبی کو دیکھنا بھی ضروری تھا، اور آپ نے اس طرح سے کیا۔ آپ نے کہا تاریخوں میں 3 پہر یا 4 پہر یا 8 پہر میں حضرت کرن نے ماں سے بڑی ممتا مانگ کر ہاتھ جوڑ کر چاہا کہ میں اپنے نبی کو اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ لوں۔ اب غور کریں کیا محبت تھا، ماں سے دعا کیا، ماں کی قدم کو چوما، بھاگتے ہوئے پہاڑ سے، کرن کے پہاڑ سے بھاگتے ہوئے گئے 3 پہر میں مدینہ۔ جیسے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی گئے، جیسے گئے تو پوچھا کہ میرے آقا سے ملاقات کہاں ہوگا۔ آپ نے کسی نے کہا کہ بی بی عائشہ کے حجرہ میں ملاقات۔ اب غور کریں آپ، کیا عشق تھا جس نے اپنے ماں کی محبت میں رسول کی زیارت نہ کر سکا۔ آج آپ جلسہ کرتے ہیں، بڑی محبت کی بات ہے، جلسہ کرتے ہیں بڑی کامیابی کی بات ہے، جلوس کرتے ہیں بڑی کامیابی کی بات۔ اگر یہی جذبہ اس کو محبت دل میں عاشقی پیدا کر دے تو اپنے ماں باپ کے دیوانے بن سکتے ہو آپ، آویس کرن کے دیوانے بن سکتے ہو آپ۔ غور کرو، کبھی توجہ کرو اس بات پر۔ آویس کرن نے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ کے سامنے کھڑے ہوئے، عرض کیا کہاں سے آئے ہیں؟ ایک چلمن، ایک پردے کے آڑ سے آواز آئی کہ میں کرن کے پہاڑ سے آیا ہوں، مجھے آویس کرن۔ ایک ردائے چادر کے پردے کے آڑ سے کہا کہ مجھے آویس کرن کہتے۔ بی بی نے کہا، عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابھی سرکار نہیں ہے، شام تک ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہاں مزاج ہے حقوق العباد، وہ عشق تھا، یہاں ماں کا حقوق العباد۔ اب غور کریں کہ اگر نبی کو، نبی سے مجھے عشق ہے اور نبی کو مجھ سے عشق ہے، لیکن اگر کہیں ماں مجھے خلاف، ماں کے ادب خلاف شرع، کہیں حقوق العباد کا خلاف نہ ہو جائے، کہیں میری ماں ناراض ہو جائے گی تو اللہ اس کا رسول ناراض۔
کیا تڑپ تھا اس بندے کا، اس مجاہد کا۔ آج پورے دنیا میں پورے بریلی کے سنی مسلمان کا فاتحہ نظر ساری کائنات میں ہو رہا ہے، اسی بندے کا نام آویس کرن ہے۔ واپس ہوتے ہوئے بھاگتے ہوئے واپس آئے، ماں کے قدموں میں گر گئے۔ امی جان ملاقات نہیں ہوا۔ جیسے رسول آئے مدینہ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، جو میں بٹن کھول کر خوشبو لیتا تھا مجھ کو لگتا ہے کہ آویس کرن مدینہ آ گئے۔ کیا مصابہ تھا، آ گئے۔ آپ نے کہا ایک چرواہے آویس کرن آئے تھے۔ آپ نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہا ماں کے تعظیم خلاف شرع کی وجہ سے ماں معذور تھی، لیکن آپ سے ملاقات نہ کر کے اپنے ماں کی محبت میں پہنچ گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا عشق تھا ماں کا۔ اگر جس کو ماں کی محبت مل جائے، آپ یہ سمجھو رسول کی محبت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو سب بچے کامیاب ہیں، یہ ماں کی محبت ہے۔ یہ جو شاعر ہے پڑھ رہے نعت اپنے سے نہیں پڑھ رہے، جب یہ نکلتے ہیں ماں نے اپنی آنچل کو اٹھا کر کہا کہ بیٹا جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر جس ماں کے زبان سے یہ دعا نکل جائے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہ میری ماں کی دعا ہے، آپ یہاں بیٹھے یہ ماں کی دعا ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ نیچے ہیں میں سمجھے آپ؟ صرف یہی ہے کہ تعلیم میں فرق ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کی، ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، ہمیں یہاں بیٹھا دی، آپ کو وہاں بیٹھا دی۔ فرق یہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حقوق العباد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز، یہ فاتحہ نیاز خوب کرو، لیکن اس تاریخ ساز شخصیت کی تاریخ کے چیپٹر کو پڑھو۔ پڑھنے کے بعد مجھے اس کا سبق کا ریزن کیا ملتا ہے کہ ہمیں ماں سے محبت کرنا ضروری ہے، باپ سے محبت کرنا ضروری ہے، پڑوس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں یا قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے، جس سے جو چاہے گا، جس سے زیادہ محبت کرے گا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ جس سے زیادہ محبت کرو گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک بات اور بتا کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت ایک موسیٰ پیغمبر نبی علیہ السلام تو اس زمانے کی ماں کے میں کردار کی وقفیت بتاتا ہوں۔ موسیٰ نبی علیہ السلام تھے، ان کی ماں بھی بہت ضعیف العمر تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں موسیٰ پیغمبر نے کہا مولا میدان محشر میں میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک نبی نے کبھی جلسہ کرنے والا مسلمان کبھی سوچا کہ میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نعت سننے والا مسلمان کبھی یہ سوچا کہ میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر بات کرنے والا نبی نے سوچا مولا میرا میدان محشر میں حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ سے بات کیا، پروردگار نے کہا آپ کا حشر قصاب کے ساتھ ہوگا۔ بولیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا مقام تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، چیخ اور پکار کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات کو ذہن میں اتارنے کا۔ بہت لمبی بات ہے، میں اس بات کو موضوع پر تقریر کروں گا 2 گھنٹہ گزر جائے گا، میں شارٹ کر بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ قصاب گوشت کاٹنے والے کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب وہ نمازی وہ بندگی بھی نہیں کر رہا ہے، پریکٹیکل کیا موسیٰ پیغمبر نبی علیہ السلام نے، دیکھا دکان پہ کبھی کم تولتا ہے کبھی زیادہ تولتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب غور کریں ماں کا مقام کتنا بڑا ہے، میں باپ کا درجات کتنا بڑا ہے۔ اگر ماں چاہے تو آپ کو آسمان کے فلک پر بیٹھا، یہ باپ چاہے تو آسمان کے فلک پر بیٹھا، لیکن آپ اس سے محبت کر کے دیکھو، بیوی کو بھی حقوق کو سمجھو، ماں کا درجات کو بھی سمجھو۔ موسیٰ پیغمبر نے 2-3 دن پریکٹیکل کیا کہ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ حشر میرے ساتھ ہوگا، تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ
ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جا کر رات کے سناٹے میں کھڑے ہو کر بندگی کرتا ہو سکتا ہے یہ توریت کا مطالعہ کرتا ہو سکتا ہے یہ زبور کا مطالعہ کرتا ہو سکتا ہے یہ تپسیا بندگی کرتا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ اس کا حسر ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ قصاب کے دکان پہ گوشت بک گیا، سب سامان بک گیا، اپنا قصائی سامان کو لے کر کے جب چلنا چاہا تو موسیٰ پیغمبر نے کہا، قصاب سے کہا کیا میں آپ کے گھر میں دعوت میں جا سکتا ہوں؟ کیا زندگی تھی، کبھی آپ نے سوچا؟ موسیٰ پیغمبر نبی السلام کے ساتھ ساتھ جب گئے تو آپ نے کہا اگر اجازت ہو آپ یہ کمرے میں بیٹھ جائیں، میری ایک ماں ہے، بولیے سبحان اللہ، میری ایک ماں ہے، میں اس کی ذمہ داری کر لوں کہ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو آپ نے سوچا کہ ابھی بندگی بھی نہیں کر رہا، کھانا بنا رہا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد موسیٰ پیغمبر نے دیکھا اپنے ماتھے کے نگاہوں سے اس بندے قصاب نے پانی لے کر سب سے پہلے اپنے ماں کو کلی کراتا ہے، بولیے سبحان اللہ، اور اٹھا کر تکیہ لگا کر بیٹھاتا ہے، بیٹھانے کے بعد اس کا چہرہ کو دھلاتا ہے، اور چہرہ دھلانے کے بعد سالن یا دال کوئی کھانا ہوتا اسی کھانے میں بور کر کے اپنے منہ کو چباتا تھا، اور چبانے کے بعد اپنے منہ سے جب گیلا ہو جاتا ماں کے منہ میں ڈالتا، بولیے سبحان اللہ۔ اس پیغمبر اسلام موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ قصاب تھا، ماں کا دانت نہیں تھا، نابینا تھی آپ، اور اس کے بعد چہرہ دھلا کر جب منہ میں چبا کر جب گیلا ہوتا منہ میں ڈال دیتا، جب سکم ہو کر پیٹ بھر جاتا، منہ کو پچھاتے تو حضرت موسیٰ پیغمبر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ قصاب کے ماں نے دونوں ہاتھوں کو ردائے چادر کو اٹھایا اور عرض کیا، مولا میرا بیٹا بندگی نہیں کرتا، مولا میرا بیٹا ریاضت نہیں کرتا، میرا بیٹا تپسیا نہیں کرتا، میرا بیٹا پرستش نہیں کرتا، میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا، مولا اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے، اگر ماں کے خدمت سے تو راضی ہو جا تو موسیٰ پیغمبر کے ساتھ اس کا حسر اس کا حسر غور کریں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو جنت مل سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، دولت مل سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے۔ میں جس قرآن پاک کی آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شب برات گزرا تھا، اگر جو بندہ ماں باپ کا نافرمانی کرتا ہے شب برات کے رات میں یا شب معراج کی رات میں یا شب قدر کی رات میں ماں باپ کا نافرمان اولاد اگر بندگی کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، اگر ماں باپ ناراض ہے معاف نہیں کرے گا یا ماں معاف نہیں کرے گی، جلال اچھا اور آگے بڑھ گیا اچھا اور آگے بڑھ گیا۔ اگر ماں باپ معاف نہیں کریں گے تو شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، تمام ہزاروں لاکھوں رات سے بڑی فضیلت۔ میں بات کو ختم کروں، بس 2 منٹ کی بات کو سماعت کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مجھے تو کہا گیا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ تقریر کرنے کے لیے، لیکن کچھ مزاج دیکھا تو میں دوسری تقریر کرنا شروع کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا جو فاتحہ نظر ہے، سر پورا قوم 70% اسی پر فوکس ہے، دین کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، اسلام نہیں پڑھنا چاہتا، تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا، دین نہیں سیکھنا چاہتا، نماز کی ترکیب نہیں سیکھنا چاہتا، بندگی کا
खुशू और खुजू से पढ़ना नहीं चाहता, कुरान को अपने माँ बाप की बारगाह में फातिहा पढ़ना नहीं चाहता, उसको सिर्फ मौलवी का मोहताज है कि फातिहा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसके अलावा दूसरा सबक नहीं है। सबक ये है कोशा की जाए, जिस चैप्टर को और राग के तारीख को पढ़ा जाए उससे मोहब्बत पैदा होती है, फातिहा में बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुकूकुल इबाद का मसला ये था कि अपने माँ बाप से नाफरमानी अगर आपने किया है तो माँ बाप से माफ़ी मांगे, पड़ोस को तकलीफ दिया है तो पड़ोसों से माफ़ी मांगे, आपके अल्लाह बंदगी को कबूल फरमा लेगा। सबसे बड़ी खूबसूरत बंदगी का नाम है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे, एक आलिम दूसरे आलिम से मोहब्बत करे, एक शायर दूसरे। अच्छा, हमारे जमात में भी बहुत समझ रहे हैं, ये बहुत सारा बहुत तकलीफ है, बहुत देर तक पढ़ा दिए, बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा तो बड़ा हसद है। तो कोशिश की जाए जो जब तक पढ़ता है, जब तक पढ़ाया जाता है, समझे आप। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि तकरीर बहुत सुनते हैं, कोशिश करें वो तकरीर को सुने, उस बात को सुने। कभी जब यूट्यूब लगाएं तो पीर अजमल की तकरीर सुन लिया करें आप, बड़ी पीर अजमल की बात को आप सुन लिया करें, माशाअल्लाह। शाकिर मुस्तफ़ाई की बात को सुन लिया करें। मोबाइल में तो ऐसा है कि अब हमें तालीम की भी जरूरत नहीं, अगर हम चाहें तो कुरान पढ़, अगर हम चाहें तो दीन सीख सकते हैं, अगर हम चाहें तो नमाज को खुशू खुशू से पढ़ सकते हैं, अगर हमको चाहे, लेकिन सिर्फ चाहत होने की जरूरत है, मोहब्बत होने की जरूरत है। पड़ोसियों से देखें ये फातिहा किस लिए कराई, ये फातिहा रैज किस लिए। अब किसी तसव्वुफ के बुजुर्ग से आप पूछें, शरीयत का किसी तसव्वुफ के बुजुर्ग से पूछे, ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे, गौस पाक से पूछे, ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे, नायबे गौस आजम नव्वर शाह अलैहि रहमा से पूछे, मस्तान शाह से पूछे, दीवान जो तसव्वुफ के बुजुर्ग मुजाहिदा करता था उससे आप पूछेंगे तो वो कहेगा फातिहा इसलिए होता। बस इस बात को सुने, ये नजर किस लिए है, तारीख भी नहीं जानता। आज की औरतें तारीख भी बनाती बड़ी मोहब्बत से लेकिन जानती नहीं है, बनाता खाता बहुत शौक से लेकिन जानता नहीं है। क्या पैगाम है। तसव्वुफ का बुजुर्ग ने कहा कि फातिहा हलवा गोश्त मीठा जो बनेगा, क्योंकि जब बुजुर्गों के बारगाह में नजर किया जाएगा तो हमारे छोटे बच्चे भी खा लेंगे। अगर हमारे बगल में कोई गरीब अल गुरबा वल मसाकीन होगा, अल गुरबा वल मसाकीन होगा, अगर किसी मुसलमान को जानिसारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत होगी, पहले वो खुद नहीं खाएगा, अल गुरबा वल मसाकीन को खिला के तब वो खाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजर का बेहतर तसव्वुफ ने ये तालीम दिया कि नजर करने के बाद अगर पड़ोस गांव में कोई गरीब होगा पहले उसको खिलाया जाएगा तब हम खाएंगे। ये तसव्वुफ के बुजुर्गों ने अगर कोशिश किया जाए तो आप सोचें तो बड़ी अच्छी चीज भी है और जानकारी होना भी जरूरी है। मैं एक बात बता करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बस एक बात महताब भाई नकीब अहले सुन्नत की बात को बताना मैं चाहता हूँ कि बस आप सुने कि हमें आपको आलिम हो, मुहद्दिस हो, फिक्र हो, शायर हो, सुखन हो, कोई भी हो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुफ्ती आज़म हिंद अली अम्मा मुस्तफ़ा खां रज़ा के बारगाह में उसके बाद हज़रत नई मुरादाबादी के साथ एक देवबंद का बहुत बड़ा, मैं बताऊँ कि जो फातिहा है ये आला हज़रत का देन है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो आज खानकाह है ये आला हज़रत का देन है। खानकाह आज न होती आला हज़रत न होती थी। रसूल के तमाम मोजज़ों में से एक मोजज़ा का नाम आला हज़रत, तमाम रसूल की तमाम मोजज़ों में से मोजज़ा का नाम आला हज़रत है। गौस पाक की तमाम करामतों में से करामत का नाम सरकार आला हज़रत है। ख्वाजा गरीब नवाज की तमाम करामतों में से करामत का नाम अहमद रज़ा खान है। सरकार वारिस की दुआओं का नाम आला हज़रत है। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद आपके साहिबजादे मुस्तफ़ा खां रज़ा सभी गौसे आज़म के बारगाह में नई मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह मुरादाबाद से सफ़र कराए और एक देवबंद ने कहा कि मैं आपके पीर से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो आप गए तो आपने कहा कि करबला में कितनी शहजादियाँ थी। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप।
مفتی اعظم ہند سبھی غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ مسند لگا کر بیٹھے تھے، نئے مراد آبادی ہے تو مسند کو چھوڑ دیا، آپ ادھر بیٹھ گئے، بول دیجیے سو کیا ادب تھا، سنیں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس دیوبند امیر نے پوچھا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ رسول کی شہزادیاں کتنی تھی، اہل بیت کی شہزادیاں کتنی تھی، کربلا میں کتنی گئی تھی، کتنی بچی تھی؟ آپ نے کہا کہ 2 منٹ ٹائم دیجیے۔ جب آپ دروازے کے اندر چلے گئے، اس دیوبند کا امیر نے کہا علامہ صاحب حضرات آپ کے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ خان رضا بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن مجھ کو لگتا ہے جو دیوبند تھا اس نے سوچا کہ کوئی کتاب کے چیپٹر کے اوراق کو کھول کر وہ پڑھنا وہ ڈھونڈنا چاہتے ہوں گے، میں محبت بتانا چاہتا ہوں اگر نظر میں محبت ہے تو آپ کے گھر میں نظر کا محبت دولتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ کیسے مفتی اعظم ہند نے فرمایا اب دیکھیں نظر کسے کہتے ہیں۔ مفتی اعظم سے پوچھا کہ شہزادیوں کا نام کیا تھا؟ آپ نے کہا کربلا میں شہزادیاں کتنی تھی؟ تو آپ نے جیسے پوچھا تو آپ اندر گئے، وضو کیا، بولیے سبحان اللہ، تازہ وضو کیا، بائیں ہاتھ میں پانی لگا تھا، چہرے میں پانی لگا تھا، داڑھی سے پانی گر رہا تھا، اور سبھی غوث اعظم میں سے آئے۔ آپ نے کہا اب پوچھو، سبحان اللہ بول دیجیے۔ آپ نے کہا اب پوچھو، آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ مصطفیٰ مفتی اعظم مصطفیٰ خان رضا سبھی غوث اعظم نے بتایا کہ اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ کربلا میں شہزادیاں کتنی تھی اور رسول کی شہزادیاں کتنی تھی؟ آپ نے کہا میرے باپ امام احمد رضا خان فاضل ہندوستان بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مجھے وہ درس نہیں دیا کہ میں اہل بیت کے خاندان کے کسی چشم و چراغ کسی بیٹیوں کا نام بغیر وضو لیا جائے۔ میرے باپ نے وہ تعلیم دیا ہے تب سیدزادوں کا نام لیا جائے تو باوضو طہارت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرت نے سبق دے کر اہل بیت کی محبت دیا تھا۔ اسی دیوبند کا امیر نے کہا اتنا پاکیزہ، اتنا طاہر، اتنا عابد مزاج رکھنے والا مفتی میں نہیں دیکھا جو اتنا طہارت رکھتا ہو، اتنی اہل بیت سے محبت رکھتا ہو۔ جیسے ہی آپ نے بتایا، صرف بتایا نہیں تھا، اتنا بتایا بغیر وضو لیے نام نہیں لیتا، کلمہ پڑھ کر دیوبند مسلمان بریلوی ہو جاتا ہے۔ بریلوی کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات کو آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔